اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بات اسد صحیح صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جناب آ رہی ہے. بات کس چیز کی چل رہی تھی؟ بات صلے کے بارے میں چل رہی تھی کہ تمام موصولات کے لیے صلہ آتا ہے اور صلے کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے اسے عائد کہتے ہیں اور وہ ضمیر مطابق ہوتی ہے موصول سے. کس اعتبار سے؟ افراد تذکیر افراد تثنیہ جمع میں ٹھیک ہے. اور اب پھر یہ بتایا تھا کہ وہ صلہ ہوتا کیا ہے. جملہ اور شبہ جملہ بتایا تھا. جملہ اور شبہ جملہ جو ہے وہ صلہ واقع ہوتے ہیں. جملہ کون سا؟ جملہ خبریہ خالی من معنی تعجب، جو معنی تعجب سے خالی ہو. اور ظرف و جار و مجرور تام بتایا تھا کہ تام ہو وہ واقع ہوں گے. پھر بات اس کے بعد اس کی چلی تھی الف لام موصول. الف لام موصول کا صلہ کیا واقع ہوگا؟ بتایا تھا کہ الف لام موصول کا صلہ صفت صریح واقع ہوتی ہے. صفت جیسے اس میں فاعل اس میں مفعول. صفت صریح کسے کہتے ہیں؟ جو بالکل آشکار اور واضح ہو صفت میں وہ، یعنی اس پہ اسمیت غالب نہ آئے. اس کا مطلب وہ صفت جس پہ اسمیت غالب آ جائے جیسے اب تا، تو اب وہ الف لام موصول کا صلہ واقع نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد کہا کہ مگر مجبوری میں دو جگہ ایسی ہیں جہاں پر الف لام موصول کا صلہ کچھ اور آ سکتا ہے صفت کے علاوہ. ایک جگہ فعل مورب آ سکتا ہے، فعل مضارع جیسے ترضا حکومت ہو ضرورت شعریہ ہے. دوسری جگہ کیا تھی؟ دوسری جگہ الف پہلے اس پہ پہلے کہا تھا فعل مورب آ سکتا ہے لیکن اس ضرورت شعری کے وقت کہا کہ ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کا انکار مصنف صاحب نے کہا تھا کہ نہیں یہاں پہ المرضہ کہہ سکتے ہیں لیکن اس پہ پھر اس کے بعد ہاں اس میں زیادہ پرابلم ہے اس لیے، لیکن ان کی بات کو رد کر دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد بات تھی کہ الف لام موصول کا صلہ اس پہ سب کو اتفاق تھا. وہ کون سی مجبوری تھی؟ کون سی مجبور نہیں وہ دوسری کون سی مجبوری تھی جہاں پر الف لام موصول کا صلہ کیا بتاؤ دکھاؤ اس میں کیا دے رکھا؟ ضرورت بتایا تھا کہ فعل مورب الف لام موصول کا صلہ آتا ہے جیسے ترضا. دوسرا جملہ اسمیہ الف لام موصول کا صلہ جملہ اسمیہ الرسول اللہ ہے. یاد آیا جی؟ تو الف لام موصول کا صلہ صفت صریحہ ہوتی ہے لیکن ضرورت کے وقت کبھی فعل مورب الترضا یا جملہ اسمیہ جیسے الرسول اللہ. یہ بتایا تھا الف لام موصول کا صلہ. پھر اس کے بعد صلے کے بارے میں چل رہی تھی، ایو کے بارے میں بتایا تھا کہ ایو جیسا کہ پہلے وہ بتا چکے ہیں مورب اور مبنی کے باب میں. ایو جو ہے وہ مورب ہوتا ہے. ایو مورب ہوتا ہے کب تک؟ جب تک وہ مضاف نہ ہو جائے اور صدر صلہ حذف نہ ہو جائے. یعنی اگر ایو مضاف ہو جائے اور صدر صلہ حذف ہو جائے تو مبنی ہے، باقی تین حالتوں میں مورب ہے. اور کبھی کبھی مؤنث کے لیے وہ تے کے ساتھ آتا ہے ایتن. ٹھیک ہے ایتن. بعض نے اس کو مطلقاً مورب جانا ہے چاہے وہ مضاف ہو کے صدر صلہ حذف کیوں نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد بات کائے کی چلی تھی؟ صدر صلہ کے حذف کی بات چلی تھی. صدر صلہ کے حذف کی کیا بات چلی تھی کہ ایو کا جو صدر صلہ ہے حذف ہونا، ایو کا صدر صلہ کا حذف ہونا باقی دوسرے موصولات کی اتباع کرے گا. وہ باقی دوسرے باقی موصولات کی کیا ہے؟ باقی موصولات کی اتباع کس چیز میں؟ کہ اگر صلہ طولانی ہو رہا ہو، اگر صلہ طولانی ہو رہا ہو تو کیا ہو رہا ہے؟ اجازت دی ہے. کیا ہے کہ آپ آیت کو صدر سے یعنی آیت کو حذف کر سکتے ہیں، آیت کو حذف کر سکتے ہیں.
اور اگر صلہ طولانی نہ ہو رہا ہو، وَإِن يُسْتَطَلْ وَصْلٌ أَن يُوجَدُ طَوِيلًا، اگر استطال پایا جا رہا ہو، طولانی ہو، جیسے هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، اس میں تھا الذی هو فی السماء الہ، تو کیا ہے اس میں قائد حذف ہوا ہے. لیکن وَإِن لَمْ يُسْتَطِلِ الْوَصْلُ، اور اگر لیکن اگر صلہ جو ہے وہ لمبا نہ ہو رہا ہو، طولانی نہ ہو رہا ہو، فالحذف للعائد نظر، اس کے باوجود بھی صلے میں سے عائد کا حذف ہونا بہت کم ہے، نظرون بہت کم. من یعنی بالحمد لا ینطق بما ہوا صفحن تھا، یہ صفحن طولانی نہیں تھا صلہ، ہوا صفحن، لیکن پھر بھی حذف ایک کم ہے، بہت کم، ورنہ صلہ اگر طولانی نہیں ہے تو حذف نہیں ہوتا، بہت کمی سے، اور اگر صلہ طولانی ہے تو حذف ہوتا ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں لیکن اب ایک نئی بات بتائی کہ اگر عائد کو ہٹانے کے بعد باقی کا جملہ یا شبہ جملہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ معنی کو پورا کر دے، پورا صلہ واقع ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو حذف جائز نہیں، منع کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حذف کر دے گا تو پتہ ہی نہیں لگے گا کچھ حذف ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہ تو بتا رہا ہے کہ پورا ہے. تو جب آپ دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ یہ موصول، یہ صلے کی شرطیں پوری پائی جا رہی ہیں، دو جلدوں کچھ حذف نہیں ہے. لیکن اگر حذف کر دیں گے پتہ ہی نہیں لگے گا، اس لیے وہاں پر اسے ذکر کریں گے، آیت کو حذف نہیں کر سکتے تاکہ پتہ لگے کہ یہ ہے. یہ بتایا تھا کہ اگر آیت کو ہٹا کر باقی جملہ یا شبہ جملہ صلاحیت رکھتا ہے پورا صلہ واقع ہونے کی، تو پھر آیت کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ منع کیا علماء نے. کیوں؟ کیونکہ بولو پتہ ہی نہیں لگے گا کچھ حذف ہوا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا تھا کہ ایک ضمیر، بھائی صلے کے اندر جو ضمیر ہے وہ آیت کے جو متصل اور منصوب ہو. آیت صاحب بولیے آیت یعنی وہ جو آیت ضمیر ہے وہ متصل ہو اور وہ منصوب ہو یا تو فعل کی سے یا وصف، یعنی اسے نصب دیا ہو یا تو فعل نے یا وصف نے، فعل نے بولو یا وصف. جیسے من نرجو یہب، من نرجو، اس میں تو نرجو ہو، من موصول ہے، نرجو صلہ ہے، اس میں عائد ہو ہے، متصل ہے، منصوب ہے، نصب کس نے دیا؟ فعل نے. آگے دیکھیے وفی عائد متصلین، وہ عائد جو متصل ہو، ان انتصب اگر وہ منصوب ہو اور وہ نصب جو ہے وہ کس وجہ سے ہو؟ فعل کے لیے، چاہے وہ فعل تام ہو چاہے فعل ناقص ہو، یعنی منصوب فعل کی وجہ سے ہونا چاہیے، یعنی فعل دے اسے وہ نصب، اور وہ نصب جو ہے وہ فعل دے. یہ فرق نہیں کرتا کہ فعل تام ہو یا ناقص، کوئی بھی ہو سکتا ہے، فعل چاہے تام ہو چاہے ناقص ہو، فعل نے دیا ہو اسے نصب. او وصفن، یا اسے وصف نے وہ نصب دیا ہو، وصف کی وجہ سے وہ نصب، غیر صلۃ الالف لام الف واللام، لیکن یہ وصف الف لام کے صلہ سے ہٹ کر ہو، الف لام کا صلہ نہ ہو. والمنصوب بفعل، بالفعل، منصوب بالفعل کی مثال من نرجو، من نرجو ہو تھا، نرجو ہو تھا. دیکھیے من موصول، صلہ کیا ہے؟ نرجو ہو، عائد متصل ہے نرجو ہو سے، منصوب ہے، فعل نے نصب دیا ہے، لہذا اسے حذف کر سکتے ہیں. لیکن اگر منصوب نہ ہوتی تو نہیں حذف کر سکتے تھے. یا عاجلہ کی مثال دی انہوں نے، کائی کی مثال دی، ما کانا عاجلہ، فعل ناقص کی مثال دی کہ کان عاجلہ میں ہو جو ہے وہ عائد ہے، متصل ہے، منصوب ہے، اور کانا نے نصب دیا ہے، اے ما کانا عاجلہ. اسی طریقے سے قضا قال المصنف خلافا للقوم، اسی طریقے سے مصنف نے کہا ایک قوم، لیکن یہ بات ایک قوم کے خلاف ہے. فالمنصوب بالوصف، اب یہ کہہ رہے ہیں وہ ضمیر عائد متصل منصوب جو وصف کی وجہ سے منصوب ہوئی ہو، اس کا حذف ہونا فعل کے منصوب والے حذف ہونے سے جتنا کثرت میں کم ہے، اس جتنی کثرت نہیں ہے اس میں. جیسے فعل نے اگر نصب دیا ہوتا اگر عائد کو تو حذف کرنا زیادہ تھا، یہاں بھی زیادہ ہے، وصف بھی اگر نصب دے رہی ہے وہاں بھی زیادہ، لیکن وہ کثرت اتنی کثرت نہیں ہے جتنی فعل اگر نصب دیتا تو عائد حذف ہوتا. جیسے ماللہ مولکہ فضل،
واللہ ملہ مولکہ فضل تھا، یہ مولکہ میں ہو وہ تھی، ضمیر تھی، آیت تھی، متصل تھی، منصوب تھی، کس نے نصب دیا؟ مولی ہے، لہذا حذف ہے اس میں بھی، لیکن وہ کثرت اتنی نہیں ہے. اے الذی اللہ مولکہ فضل. اب یہ بات متصل کی تھی، کب آپ آیت کو حذف کر سکتے ہیں؟ متصل ہو منصوب ہو، وہ بھی فعل یا صفتیہ کی وجہ سے. فلا یجوز حذف منفصل، لیکن اگر آیت منفصل ہو چاہے منصوب ہی کیوں نہ ہو، فعل ہی نے نصب کیوں نہ ہو، تب حذف کرنا. جاء الذی ایاہ ضربت، جاء الذی ایاہ ضربت، اس میں آپ ایاہ کو حذف نہیں کر سکتے. ایاہ ضربت جو صلہ ہے اس میں سے آیت جو ہے ایاہ اس کو حذف نہیں کر سکتے. یا پھر ولل منصوب بغیر الفعل، یا یہ کہ متصل ہو ضمیر، آیت متصل ہو لیکن فعل کے علاوہ، فعل اور وصف کے علاوہ کسی اور چیز نے نصب دیا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ کل منصوب بالحرف، جیسے منصوب بحرف پڑھا ہے آپ نے. جاء الذی انہ حروف مشبہۃ بالفعل نے نصب دیا نا اسے ہو کو، انہ ہے، جاء الذی انہ قائم، انہ کے بعد ضمیر متصل ہے، عائد متصل ہے، منصوب بھی ہے، پھر بھی حذف نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ نصب فعل یا وصف کی وجہ سے نہیں ہے، حرف کی وجہ سے. یا ولل منصوب بصلۃ الف اللام، اور نہ ہی وہ کہ جو منصوب ہو لیکن صلہ الف لام ہو. صلہ جاء الذی انا الضاربہ، انا الضاربہ، وصف تو دے رہی ہے نصب، لیکن یہ وصف صلہ ہے الف لام کا. ذکرہ فی التفصیل، اس بات کو کتاب تفصیل میں نقل کیا ہے. آگے دیکھیں قضا کا حذف ما بوصف خفضا کأنت قاض بعد امر من قضا. قضا کا یعنی اسی طریقے سے جائز ہے حذف کرنا اس آیت کا بے وصف، وہ وصف کے جو حال یا استقبال کے معنی میں ہو. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ خفضا بے اضافت ہے. تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا آیت جو ہے منصوب ہو فعل کی وجہ سے یا وصف کی وجہ سے. یہ کہہ رہے ہیں جائز ہے حذف کرنا آیت کا، کب؟ کہ وصف جو حال یا استقبال کے معنی میں ہو. خفضا بے اضافت ہے تو وہ مجرور ہو جائے گی پھر وہ آیت، کس کی وجہ سے؟ اس کو وہ صفت کے اس کی طرف مضاف ہو جانے کی وجہ سے. جیسے انت قاضن، الواقع بعد فعل، قاضن جو واقع ہو فعل امر کے بعد، من قضا، قضا سے جو فعل قضا یقضی سے جو فعل امر ہے اس کے بعد واقع جو ہوا، جیسے اشارۃ الی قولی تعالی، یہ جو انہوں نے کہا نا انت قاضن الواقع بعد فعل امر من قضا، انت قاضن جو کہ واقع ہوا ہو قضا کے فعل امر سے، یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ اس آیت کی طرف ہے. فقض ما انت قاضن، تو فقض قضا کا فعل امر ہے نہیں، اس کے بعد یہ وصف واقع ہوئی ہے قاضن، اے قاضیہ، اے یعنی اس میں حذف کرنا آیت کا جائز ہے. لیکن فلا یجوز الحذف، حذف کرنا جائز نہیں ان جیسی مثالوں میں. جاء الذی انا غلامہ او مضروبہ او ضاربہ، ام سے. کیوں ام سے؟ کیونکہ حال اور استقبال کے معنی میں نہیں ہے یہاں پہ وصف، حال اور استقبال کے نہیں بلکہ ماضی کے معنی میں امس لگ گیا وہاں پہ. اب یہاں پر آیت کا حذف کرنا جائز نہیں. آیت کا حذف کرنا اسی وقت جائز ہے کہ وہ وصف ہو، اور وہ وصف آیت وصف کے بعد ہو، اور وہ وصف حال اور استقبال کے معنی میں ہو، تو وہ آیت اس ٹائم مجرور ہوگی، حذف ہوگی. حذف کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، بس قضا الذی جر بما الموصول جر کمر بالذی مررت فهو بر. قضا الذی جر بما الموصول جر کمر بالذی مررت فهو بر. قضا کا یعنی آیت کے حذف کرنے کی بات چل رہی ہے نا. کب آیت حذف ہوگی؟ آیت حذف کرنا کب جائز ہے؟ پہلا. کب جائز ہے؟ پہلا جب صلہ طولانی ہو اور حذف کرنے کے بعد وہ جملہ مکمل نہ ہو، یعنی صلہ پورا نہ بن رہا ہو، تب تو جائز ہے حذف کرنا. اور دوسری جگہ کہاں ہے جائز کر حذف کرنا؟ جب آیت متصل ہو، منصوب ہو فعل کی وجہ سے یا
وصف کی وجہ سے، وہ وصف کون سی وصف؟ تام، وصف صریح نہیں، وصف جو الف لام کا صلہ۔ تیسرا کہاں پر آیت کا حذف کرنا جائز ہے؟ اس وصف کے بعد کہ جو وصف حال اور استقبال کے معنی میں ہو اور الف لام کا صلہ واقع ہو، لیکن اگر حال اور استقبال کے نہیں بلکہ ماضی کے معنی میں ہو تو حذف جائز نہیں۔ تو 3 جگہ ہو گئی۔ چوتھی جگہ قضا یجوز حذف الضمیر، یعنی آیت کا حذف کرنا جائز ہے۔ الذی جر، جو مجرور کی ہو، وہ ضمیر جسے جر دیا گیا ہو، بما اے بمثل حرف، ابھی اوپر کیا کہا تھا؟ حرف کے ذریعے سے جر دیا گیا ہو، انہو، یا حرف کے جیسے کی طرح، حرف کے جیسا جو ہے اس کی طرح سے، حرف کے طرح کا جو چیز ہے اس نے جر دیا ہو، جیسے الذی الموصول جر، جس وہ حرف جیسا کہ جس کے ذریعے سے موصول کو لفظاً اور معنن جر دیا گیا اور متعلقاً، لفظاً معنن اور متعلقاً وہ مجرور ہے، جیسے مرہ بالذی مررت بہ فہو بر، اے بر یعنی نیک ہے، محسن، فإن جر بغیر ما جر الموصول، دیکھیے یعنی اس کو جر دیا گیا ہو اسی چیز کے ذریعے سے جس کو موصول کو جس نے جر دیا ہو، دیکھو بالذی، بے کے ذریعے سے جر دیا ہے الذی کو، تو بہی کو بھی بے نے، یعنی اگر ضمیر کو جر دیا ہو جس نے موصول کو جر دیا ہے اسی کو جر دے رہا ہے، مجرور ہوا ہے صلہ اسی مطابقت کر کے اسی حرف میں حذف کرنا کب جائز ہے؟ ضمیر آیت کا، یہ مورد اب سمجھا سا صحیح صاحب، جب آیت کو جر دیا جائے اس حرف کے ذریعے سے جس حرف سے موصول کو جر دیا گیا ہے، جیسے مرہ بالذی مررتو بہی، تو یہاں پر بالذی کو جر کس نے دیا؟ الذی کو، بے نے، تو مررتو بہی میں ہی کو جر کس نے دیا؟ بے نے، تو وہاں بھی بے نے یہاں بھی بے نے۔ اگر آیت کو جر دیا جائے اسی حرف سے کہ جس نے موصول کو جر دیا ہے تو ایسی صورت میں ضمیر کو آیت کو حذف کرنا اچھا ہے، لیکن اگر آیت کو جر دیا جائے اس حرف سے علاوہ سے جس نے موصول کو جر دیا ہے، مثلا دیکھیے مررت بالذی میں الذی کو جر کس نے دیا؟ بے نے، لیکن غضبت علیہ میں ہے کو کس نے جر دیا؟ علی نے، لہذا یہاں پر حذف کرنا آیت کا جائز نہیں ہے۔ یا تو ایسا ہو لفظاً، بھائی لفظاً وہی اس سے الگ ہے نہیں حرف، اور معنن جیسے مررت بالذی مررت بہ علی زید، میں گزرا اس کے پاس سے جس کے پاس سے گزرا، جو گزرا زید کے پاس سے، یعنی اور متعلقاً یا متعلق کو جر دیا ہو جس نے، جیسے مررت بالذی مررت بہ علی زید، دیکھیے علی زید میں بہی میں بے ہے، بالذی میں بے ہے، لیکن معنن جو ہے وہ جر جو ہے وہ بھلے ہی یہاں پہ دکھائی دے رہا بے پہ بہی، یہاں بھی بے وہاں بھی، لیکن اصل میں جر جو ہے وہ علی زیدین ہے۔ او متعلقاً جیسے مررت بالذی فرحت بہ، یہاں بھی بے ہے وہاں بھی ہے، لیکن متعلق فرق کرتا ہے۔ مررت بالذی میں یہ بالذی کا متعلق ہے، بالذی متعلق ہے مررتو کا، اور بہی متعلق ہے فرحتو کا، تو ایسی صورت میں لم یجوز الحذف، آیت کا حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ باقی کل پڑھتے ہیں، اتنا کافی ہے۔ نئی بات شروع ہو گیا، المعرب بعدات التعریف، معرفہ نکرہ کی بات چل رہی نا، حرف تعریف کے بارے میں بتائیں گے۔ 5واں معرفہ کیا ہے؟ معارف کی بات چل رہی نا، معارف میں سے کیا تھے؟ موصولات، معارف میں سے 5واں ہے معرف بالف لام، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ آپ مطالعہ کر کے آنا اس کا، آیت کو حذف کرنا کب کب جائے گا، باقی تشریح اور کر سمجھا کے اچھے سے اور پڑھتے ہیں۔